فوزان نے آنکھیں چھوٹی کیے، اسے فاقہ ہوتا چہرہ دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں ہماری صحت کے لیے۔ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، گلا بھی خراب ہو سکتا ہے ان سے۔ میں اب آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دے سکتا نور، اس نے پیمان نور کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پیمان نظریں اٹھایا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں اب اپنے بھتیجے، فوزان نے اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ انگلی رکھی۔ پیمان کے چلتے ہونٹ ساکت ہو گئے تھے۔ پیمان نور، میں کیسے اپنی بہن کو اس گھر میں بھیج دوں؟ یہاں میری نور نے اتنی مشکل وقت گزارا، میں انہیں آپ کے لیے اگنور تو کر سکتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں بھول سکتا۔ یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی نور، فوزان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جواباً لمح پیچھے سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے جو کیا غلط کیا، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور میں نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے کہ یہ سب تکلیفیں میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اور رہی منان کی بات، تو آئی ایم شیور آپ کو ایسے لڑکا اپنی بہن کے لیے نہیں ملے گا۔ وہ بہت خوش رکھے گا اپنی ساتھی کو، میں جانتی ہوں، اسے میں نے پالا ہے اسے، پیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ فوزان نے لب بھیجے، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ چچورا انسان پچھلے کافی مہینوں سے میری بہن کو تنگ کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا بھتیجا نہ ہوتا تو اب تک اس دنیا سے اٹھ چکا ہوتا۔ فوزان نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ وہ پسند کرتا ہے، اس لیے اسے امپریس کرتا رہا ہے۔ چچوری کوئی حرکت نہیں کی اس نے، بتا چکا ہے وہ مجھے، پیمان نے تنک کر اس کی بات لوٹائی۔ فوزان سنجیدگی سے اسے دیکھتا پھر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دیکھیں یار، مجھے لگتا ہے مریم اسے ناپسند کرتی ہے، فوزان نے اس کے ارد گرد بازو کے کستے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب مریم سے پوچھ لینا، اگر وہ منع کرے گی تو پھر نہیں کہوں گی میں، پیمان نے منہ بسرتے ہوئے کہا۔ اوکے، فوزان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ علیشا نے خونخوار نظروں سے رینکی پہ جھکی پیمان کو دیکھا، جو کرکٹ کھیلتے مہریز مریم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ یشی بھی تھی جو بالنگ کروا رہی تھی۔ فوزان آفس تھا۔ پیمان وائٹ لمبی قمیض جس کے فل چوڑیوں والے بازو تھے، نیچے بلیک پلازو پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، وہ گال پہ ہاتھ رکھے انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ بہت خوش ہیں ٹیچر، کیوں نہ ان کی خوشی کو اداسی میں بدل دوں؟ وہ چنگم چباتی طنزیہ مسکان سے خود سے بولی۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی، بس 10-11 فٹ کی اونچائی تھی۔ مر تو نہیں سکتی، لیکن درد میں تو رہے گی نا۔ میرے خزان کو چھین کر بہت اچھلتی پھر رہی ہے ٹیچر جی۔ وہ دانت پستی بڑبڑائے۔ پیمان ہونس چکے بڑی معیت سے انہیں کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ گیم کھیلنا نہیں آتی تھی، بلکہ اسے تو کوئی گیم کھیلنا نہیں آتی تھی۔ وہ ہونٹ بیچے دل میں تعصب سے سوچ کر رہ گئی۔ علیشا دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگی، ہونٹوں کو ایک دوسرے میں دباتی، ایک جھٹکے سے اسے پیمان نور کی پوچھ پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف دھکیلا تھا۔ پیمان چیختی ہوئی نیچے گری۔ علیشا نے صلاحیت سے کسی کی نظروں میں آنے سے پہلے وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ وہ دھڑام سے آلو کی بوریوں پہ گری تھی۔ مہرس، مریم، یشی سب فق چہرے سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ پیمان نور منہ کے بل آلو کی بوریوں پر گری تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اور ناک پر بہت زور سے چوٹ لگی تھی۔ وہ تو شکر تھا نیچے بوریاں پڑی تھی، ورنہ پاؤں بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ مہرس نے جلدی سے اسے سیدھا کیا۔ وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھی چیخ رہی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔ ہونٹ اور ناک پر سخت قسم کی کوئی چیز لگی تھی جس سے اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ مہرس جلدی سے اسے اٹھا کر اندر کی طرف دوڑا۔ پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی پریشانی سے بھاگی۔ آمنہ نے دل پہ ہاتھ رکھا اپنی بیٹی کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر۔ آمنہ، تاج بیگم اور آئلہ لانچ پہ بیٹھی ریسیپشن پر بلائے جانے والے مہمانوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ جب اسے ایسی حالت میں دیکھ کر صلاحیت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ علیشا بھی مصنوعی پریشانی صورت لیے ان کے قریب آ گئی تھی۔ مہرس نے آہستہ سے اسے صوفے پہ لٹایا۔ کیا ہوا ہے پیمان نور کو؟ آمنہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ خالہ بھابھی گر گئی ہیں، مہرس نے ڈاکٹر کو فون ملاتے ہوئے انہیں بتایا۔ کہاں سے؟ آئلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ باہر بنی بالکنی سے، مریم نے ٹیشو سے اس کے ہونٹوں سے نکلتے خون کو صاف کر کے انہیں بتایا۔ پیمان آمنہ کے سینے پہ سر رکھے زخمی ہونٹوں کو چھوتے ہوئے رو رہی تھی، بلکہ کانپ رہی تھی۔ بھائی کو تو فون کر دو، جانتے ہو نا اسے، آئلہ نے مہرس سے کہا۔ مہری لب بھیجتا ہوا سر ہلاتا اس کا نمبر ملا گیا۔ سر، یہ کانٹیکٹ ہمیں بہت پرافٹ پہنچائے گا، سائن کر دیں، شیان نے اس کے قریب جھکتے ہوئے سے کہا۔ اس نے سر ہلایا، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ مہرس کالنگ، وہ بے تاثر لہجے میں بڑبڑایا۔ سائن کر دو پہلے، رضا صاحب نے ہدایت دی۔ وہ یس کا بٹن دبا گیا تھا۔ بھائی، ایک بری خبر ہے، مہرس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ کیسی بری خبر؟ یہ قسطوں میں بولنا چھوڑو اور سیدھے سے بتاؤ، گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔
भाई वो पैमान नूर भाभी गिर गई। व्हाट, क्या बकवास की है तुमने? वो एक झटके से कुर्सी से खड़ा होता तेज लहजे में बोला, भाई भाभी बाहर पे बनी रैंकिन से स्लिप हो गई हैं। और वो फ़ोन एकदम काटता हुआ बाहर की तरफ भागा। रजा साहब और शियान भी भौंकलाते हुए अपनी अपनी जगह से खड़े हुए। सर, फाइल पर साइन प्लीज़। लेकिन तब तक वो मीटिंग हॉल के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रजा साहब ने ज़ोर से मुका कांच के बने टेबल पर मारा। शियान भी इसके पीछे भागा। वो गाड़ी में से ड्राइवर को हटाता सराय से ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। शयान भी फुर्ती से इसकी साथ वाली सीट पर आ बैठा। आधे घंटे बाद वो घर के मेन दरवाजे पर था। इतनी रश ड्राइविंग इसे ज़िंदगी में पहली बार की थी। शयान तो सारे रास्ते कलमा तैयबा और आयतल कुर्सी का विर्द करता आया था। वो गाड़ी से निकलता अंदर आया, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। आमना के कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो उसी तरह भागा। वो बेड पर नींदराज सी फीमेल डॉक्टर इसके मुंह से खून साफ करके इसके होंठ पर स्ट्रेचेस लगा रही थी। एक टाँका लगा था होंठ पर, क्योंकि होंठ किनारे से फट चुका था। नूर खुजान की सर्द आवाज़ पर वो भीगी आंखों से दरवाजे की तरफ जाने देखने लगी। आंखों में खुश हुए आंसू फिर तेजी से बह निकले थे। वो सराइए से इसकी तरफ आता इसे सबके सामने सीने में बीत चुका था। वो बार बार इसके बालों पे हाथ रख रहा था। कैसे गिरी, ये ध्यान नहीं रख सकते थे अपनी भाभी का? उसे होश सीने से लगाए मासूम शक्ल बनाए महरिस पे भड़का, भाई हम तो शट अप। वो तेज आवाज़ में भंगा रहा था इस बार। महरिस ने शशि के निकलते दांतों पर दांत पीसे। सर देखें, मुझे मेरा काम करने दें, मुझे क्लिनिक भी जाना है, डॉक्टर ने से कहा जो होश सीने से लगाए बैठा था। साथ साथ गहरे गहरे सांस भी ले रहा था। वो लब बिस्तर के करीब से उठा जब पैमानू ने सराइए से इसके स्लीव्स का कफ पकड़ा। करें ड्रेसिंग इनकी। इसने इसके करीब ही बैठते हुए डॉक्टर को हिदायत दी। डॉक्टर फिर इस पर झुकी। नूर के एक तरफ खुजान मीर तो दूसरी तरफ आमना बैठी हुई थी। बाकी सब परेशानी से खड़े थे कि आज से 3 दिन बाद इनका रिसेप्शन था और अब ये सब हो गया था। वो कमर पे हाथ रखे रैंकिंग के आस पास देखा था। रैंकिंग को पकड़ कर हिलाया। वो अपनी जगह मजबूती से जमी रही। पैमान नूर कैसे गिर सकती है? लेकिन सर, रैंकिंग छोटी है, हो सकता है वो बेदहानी में गिर गई हो। शियान ने संजीदगी से कहा, जिस पर वो होंठ पीछे नीचे देखने लगा जहाँ वो गिरी थी। इन बोरी पे अपनी पैमान का कीमती खून देकर इसका दिल किया वो सारी दुनिया को आंख लगा दे। रैंकिंग पर ठोकर बरसाने लगा, जिस पर शियान ने परेशानी से इसका जुनूनी अंदाज से कहा, सर प्लीज़ कंट्रोल रखें खुद पर। शियान ने परेशानी से इसके कंधे को पकड़ते हुए कहा। वो लब खींच कर अंदर की तरफ बढ़ा। वैसे आज किसी की वाह वाह बेइज्जती नहीं हो गई? वो चाय पी रहा था जब यशी ने पीछे से इसके करीब चिपते पंजाबी लहजे में बोली, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? इतनी तो होती ही रहती है घर में, खैर ही है। मैरिज ने सर झटक कर कहा, फिर से चाय के घूंट लेने लगा। वैसे तुम बेइज्जती करवाते अच्छे लगते हो, मैं सोच रही। अपनी सोच अपने तक ही रखो, वरना उल्टा लटका कर। वो जो इसकी बात काट कर बोला था, वो भी इसकी बात काटती हुई बोली, तुम लटका कर तो देखा, फिर देखना यशी का कमाल। मैंने तुम्हें गंजा ना कर दिया तो कहना, अरे प्यार से बात कर रही है, तुम भी प्यार से बात कर लो ना, वरना। वो फनकार कर इसके पास वाले सोफे पे बैठी। तो क्या ख्याल है, आज कर ही ना लूँ तुमसे प्यार वाली बातें? वो एकदम से इस पर झुकता हुआ बोला, जिस पर यशी की आंखें फटी। वो हैरत से इसे अपने करीब देखने लगी। करके क्या मतलब है? हाँ, वो बौखलाई थी। मतलब तो अब अच्छे से समझ रही है बीवी जी। उसके बालों को पीछे करता हुआ शरारत से बोला, क्या हो रहा है ये? फजान की तेज़ आवाज़ पर दोनों जल्दी से एक दूसरे से परे हुए थे। बल्कि महल तो दोबारा चाय का कप पकड़ता सराहियत से खड़ा हुआ। वो वाइट शर्ट पहने, जिनके बाजू कोने तक मुड़े हुए थे, माथे पर ब्राउन बाल बिखरे। वो अपनी दिलकश पर्सनैलिटी से दोनों को घूर रहा था। भाई चाय पी रहा था, कसम से आप पूछ सकते हैं यशमीना असदुल्ला से। इसने जल्दी से चाय का घूंट लेते हुए बौखलाकर जवाब दिया। उसने यशी को देखा, जल्दी से शर्मिंदगी से सर हिलाकर इसी की बात की तायद कर गई थी। आइंदा इस तरह की चाय कमरे में पीना, दोनों लाउंज में नहीं, अंडरस्टैंड? वो सर्द लहजे में बोला, जी जी भाई, आइंदा आप कहेंगे तो पीऊँगा ही नहीं। पैरिस ने झट से कहा, जिस पर खुदान का कहकमा छूटते रहा था। वो वापस पलटता सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उधर जगह शुरू हो जाते हैं, हमारी बारी पे कैसे विलन बन गए और धमकी भी दे के गए हैं। मैरिज खफी से बड़बड़ाया, जिसमें यशी का छत फाड़ कहकमा गूंजा था, भाई आइंदा आप कहेंगे तो पीऊँगा ही नहीं। वो नकल उतारती कमरे की तरफ भागी। ठहरो ज़रा मोटी, पीछे वो दाँत पीसता इसके पीछे लपका था। वो कमरे में आया तो वो सो रही थी। इसने इसकी हालत पर होंठ पीछे नीचे वाला होंठ सूज चुका था। शायद नीचे से कोई नोकीली चीज़ होंठ पर चुभी थी।
وہ گہری سانس لیتا اس کے سرانے بیٹھا۔ پیمان نور بس اب اور کوئی تکلیف اب آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے خزان میر کا آپ سے۔ وہ اس کے ہونٹ کو انگوٹھے سے چھوتا خود سے بولا۔ پیمان نور اٹھے آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اسے اٹھایا۔ پیمان اس کے جگانے پر اٹھی، پھر آنکھیں ایک دم سے بھر آئیں۔ خزان، وہ کہتی روئی، میری جان، اسے تھام کر خود سے لگاتا بولا۔ خزان، بہت پین ہے ہونٹ پر اور ڈاکٹر نے کہا ہے پینے والی چیزیں استعمال کرو، میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ وہ ایسے شکایت کرتی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ میری جان، میں ہوں نا، ابھی کھیر بنواتا ہوں آپ کے لیے، آپ وہ کھائیے گا اور ہونٹ کا زخم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی زخمی ہونٹ کو لب سے چھوتا بے قراری سے بولا۔ کون کون آئے ہیں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے تینوں بھائی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ شبیر بھائی تو پریشان ہو جائیں گے مجھے ایسے دیکھ کر، پیمان روئے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے بتا دیا آپ گر گئی تھی، ڈونٹ وری، آپ چلیں، کیا آپ چل لیں گی؟ خزان میر نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں چل لوں گی، پیمان کہتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تو سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پیمان نے آہستہ سے سب کو سلام کیا، جس پر اس کے تینوں بھائی اٹھے تھے۔ شبیر بھائی کے گلے لگتی رو پڑی، جس پر وہ اسے نرم لہجے میں چپ کروانے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ تینوں بھائیوں سے ملی۔ خاور ملک اور داؤد ملک نے ایک بار پھر جھکے سر سے اس سے معافی مانگی، جس پر اس نے مسکرا کر سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بابا کے بیٹے تھے، بابا سے ریلیٹڈ چیز تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ آمنہ نے جوس کے گلاس میں اسٹرو ڈال کر آہستہ سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ پینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد شبیر صاحب نے خزان اور رضا صاحب سے رشتے کی بات کی، جس پر خزان نے اسے دیکھا جو آس لیے نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رضا صاحب نے عائلہ اور ظہیر صاحب کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بہن سے پوچھ کر ہی کوئی جواب دے سکتا ہوں آپ کو۔ عائلہ اور رضا صاحب کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ بولا، پھر اٹھ کر مریم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس پر سب نے سر ہلایا۔ پیمان نور نے پریشانی سے اس کی پشت دیکھی جو مریم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مریم جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ بھائی آپ، وہ بس یہی بول سکی۔ منان کے گھر والے آئے ہیں آپ کا رشتہ لے کر۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتا اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سخت گھبرائی۔ کہ آپ کو منان پسند ہے؟ اگر نہیں تو آپ بتا سکتی ہیں، اگر ہاں تو آپ یہ بھی بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ آپ کا بھائی تنگ ذہن مرد نہیں، سو ریلیکس رہیے۔ اگر کوئی اور پسند ہے تو پلیز مریم، بنا شرمائے آپ مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہیں۔ خزان میر نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مریم ایک دو منٹ کچھ سوچتی رہی، پھر خزان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بھائی وہ ہے تو ٹھیک، بس چپکو بہت ہے اور کسی فلم کا ہیرو بھی نہیں۔ مریم نے منہ مسر کر کہا۔ وہ مسکرایا۔ مطلب کہ آپ کو پسند نہیں؟ اوکے، میں سب کو آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم ایک دم گھبرائی۔ نہیں بھائی، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی میں ویسا ہی کر لوں گی، مریم نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو وہ نہیں پسند، مطلب نہ کر دوں؟ خزان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مریم بھوکلا گئی۔ نہیں بھائی ٹھیک ہے، وہ پسند ہے مجھے، وہ تھوڑا تھوڑا، مریم نے جلدی سے کہا، جس پر خزان ہنستا ہوا سے خود سے لگا گیا تھا۔ مجھے ایک شرط پہ رشتہ منظور ہوگا، اس نے سنجیدگی سے سب کو کہا، جس پر سب حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگے۔ کیسی شرط بیٹا؟ شبیر صاحب نے پوچھا۔ پیمان بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو حرم کا رشتہ میرے دوست شیان کو دینا ہوگا۔ سبھی ساکت ہوئے تھے اس کی بات پر۔ وہ سنجیدگی سے سب کے چہرے کو ایک ایک نظر دیکھنے لگا۔ وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عائلہ نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پیمان اسے دیکھتی رہی، پھر بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ بھائی میں آج آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، کیا آپ دیں گے؟ پیمان نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کیا۔ خاور صاحب جو انکار کرنے والے تھے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی پلیز آپ حرم کا رشتہ شیان کے لیے منظور کر لیں، میں گارنٹی دیتی ہوں ہمیں شیان سے زیادہ اچھا لڑکا حرم کے لیے کہیں نہیں ملے گا، میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر مان جائیں۔ پیمان نے بہت آس سے اپنے بھائیوں کو مخاطب کیا اور اپنی خواہش رکھی۔ تینوں بھائی ساکت نظروں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگے۔ پھر خاور نے پہلی بار اپنی بہن کا سر چوم کر ہاں کر دی۔ اس نے نہ لڑکے کے بارے میں پوچھا نہ اس کے خاندان کے بارے میں، اس نے بس اپنے بہن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ خزان نے ہلکی مسکان لیتے اپنی عزیزم کو دیکھا۔ کچھ ہی پل میں سب باتیں طے کر دی گئی تھیں۔ پیمان نور نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا جو سنجیدگی سے باقی کے مراحل پر بات کر رہا تھا۔ خزان، تم نے ابھی اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ خیریت؟ ساجدہ بیگم پھپھو نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ سب گھر والے حیران تھے انہیں دیکھ کر جو رات کے 7 بجے میر ہاؤس میں تھے۔ ساجدہ نے سب سے مل کر اس سے پوچھا جو لمحی علیشا کو دیکھ رہا تھا۔ علیشا خود بھی حیران تھی موم ڈیڈ کو یوں اچانک سے دیکھ کر۔
بس سوچا جو ہو آپ کے سامنے ہو تاکہ بعد میں آپ کو اعتراض نہ ہو، اس لیے اچانک سے بلایا ہے۔ علیشہ، یہ شاذل آفندی کون ہے؟ فضان نے آنکھیں چھوٹی کیے سے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ فضان کی بات ہے، علیشہ کا چہرہ فک ہوا تھا، وہ ساکت نظروں سے دیکھتی سخت گھبرائی تھی۔ سب نے ناسمجھی سے علیشہ اور فضان کو دیکھا۔ علیشہ، شاذل آفندی کون ہے؟ آنسر می۔ اس نے سرخ چہرے سے پوچھا کہ وہ کون شاذل آفندی؟ میں کسی شاذل آفندی کو نہیں جانتی۔ وہ پہلے تو بھوکلائی تھی لیکن پھر جلدی سے خود پر قابو پاتی کانفیڈنس سے بولی، او ریئلی؟ تو مس علیشہ کسی آفندی کو نہیں جانتی؟ واؤ، دیٹس گریٹ! فضان نے کہتے ہی جتنے زور سے تھپڑ مار سکتا تھا علیشہ کو مارا۔ وہ لہرا کر ساجدہ بیگم کی گود میں گری۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ فضان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک اور زور سے تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مارا۔ علیشہ پھر سے صوفے پہ گری۔ سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ علیشہ نواز، جان سے مار دوں گا میں تمہیں، وہ پھنکارا تھا۔ حد میں رہو فضان، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم کون ہو، کیا لگتے ہو تم میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والے۔ اب میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا تمہارا۔ نواز صاحب ایک دم سے کھڑے تھے، فضان پر چیخے تھے۔ علیشہ گال پہ ہاتھ رکھے ماں کے سینے سے لگی۔ فضان بیٹا، یہ کیسی حرکت ہے؟ ایسی پرورش تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری۔ آئلہ نے تعصب سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ باقی سب بھی حیرانی سے فضان میر کا مار دینے والا روپ دیکھ رہے تھے۔ فضان جلتی آنکھوں سے بس اسے دیکھ رہا تھا جو ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ لب بھیجتا پھر سے اس کی طرف بڑھا، اسے کلائی کو جھٹکے سے پکڑتا وہ سب کے سامنے درمیان لے آیا تھا۔ انکل، آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر میں نے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کی بیٹی نے مجھے اس حد تک جانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ بھڑکا تھا، غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پیمان اوپر رینگنگ پکڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میری بیٹی نے ڈاکہ ڈالا یا قتل کیا ہے جو تم میری بیٹی کے پیچھے پڑ چکے ہو؟ نواز صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے بنا کر کہا۔ آپ کی بیٹی بہت آگے جا چکی ہے انکل جی، کچھ دیر ویٹ کریں، وہ پھنکارا تھا، جس پر سب نے حیرت سے علیشہ کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں ایسا چلا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے علیشہ نے؟ پیمان اس کے قریب آتی تعصب سے بولی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پیمان کو دیکھے گیا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مس علیشہ، آپ بتائیں گی یا میں بتاؤں سب کو آپ کا سچ؟ فضان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے غزیلے لہجے میں پوچھا۔ کون سا سچ؟ کیا الزام لگانا چاہ رہے ہو تم مجھ پر؟ ہاں، علیشہ نے سرد لہجے میں غصے سے پوچھا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ نے علیشہ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ شایان، لے آؤ شاذل آفندی کو ہال میں۔ کال اٹینڈ کرتا وہ شایان سے بولا تھا۔ علیشہ کے چہرے کا ایک دم سے رنگ اڑا تھا۔ وہ سفید پڑتے چہرے سے ہال میں داخل ہوتے شاذل کو دیکھنے لگی جس کی حالت بہت ابتر تھی۔ گندی میلی شرٹ، چہرے پر چوٹوں کے شدید نشان تھے، وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ فضان نے اسے گریبان سے پکڑ کر علیشہ کے سامنے کیا۔ بیٹا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظہیر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ چل جاتا ہے، صبر کریں آپ لوگ ذرا، فضان نے تیکھی مسکان سے کہا۔ پیمان سمیت سب حیرت سے ساری صورتحال کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ شاذل آفندی، کیا جانتے ہو اسے؟ فضان نے اس کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ شاذل ہل کر رہ گیا تھا۔ علیشہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ فضان اور اس کے ساتھیوں سے اتنی مار کھا چکا تھا کہ نہ بولے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگر ہماری بے عزتی کرنی تھی تو بلایا کیوں تھا؟ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے رہے تمہارے میکے والے جاہل لوگ۔ نواز صاحب ایک بار پھر سے بھڑکے تھے۔ ان سب پر ساجدہ تو خود حیران تھی۔ جہاں تک وہ فضان کو جانتی تھی وہ کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا تھا۔ وہ الجھن اور پریشانی سے فضان کو دیکھ رہی تھی۔ نواز صاحب کی بات پر سر جھکا گئی۔ فضان نے جواباً سر جھٹکا اس کا جبراً دبوچے بول باسٹرڈ کہ تم نے ان کی بیٹی کے کہنے پہ کیا کیا کام کیے ہیں؟ فضان نے دانت پیس کر پھر سے اس پہ پھنکارا۔ فضان میر پر حملہ میں نے اس کے کہنے پر 2 بار کروایا تھا۔ اس کے انکشاف پر سب حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر علیشہ کو دیکھنے لگے جس کی اپنی حالت پتلی ہونے لگی تھی۔ وہ سفید چہرے سے ابھی بھی سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اور بھی بتاؤ، فضان چیخا اس پر، اور اس نے کہا تھا اگر میں فضان کو مروا دوں تو یہ مجھ سے شادی کر لے گی، اور یہیں تک نہیں، اس نے مجھ سے دیسی زہر بھی منگایا تھا اور مجھے فائل پر اسی نے چوری کر کے دی تھی۔ آپ کی بیوی کو پارٹی میں شراب بھی اسی نے دیا تھا، ہم دونوں ہی اسی دن پارٹی میں موجود تھے۔ یہ تمہیں مارنا چاہتی تھی اور ابھی 2 دن پہلے بھی اس نے یہی کہا کہ فضان کو قتل کروا دو پھر ہی میں تم سے شادی کروں گی۔ میں اس پر شاید عمل کرتا، لیکن پھر تمہارے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔
وہ جلدی جلدی بولتا ہے، اس کی ساری پول کھول گیا تھا۔ سب فق ہوئے چہرے سے، کبھی شاذل کو تو کبھی علیشا کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ اس باسٹرڈ انسان کی چال ہے، یہ مجھے آپ سب کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے۔ بھلا آپ کی بیٹی ایسی کرمنل کام کر سکتی ہے؟ علیشا نے جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ نواز صاحب نے بیٹی کے بہتے آنسو پہ خزان میر کو گھورا جو ہونٹ بیچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ خزان میر، کیا دشمنی ہے تمہاری میری بیٹی سے؟ ہاں، کیوں میری بیٹی کو کرمنل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم ایسے ہزار بھی خرید لاؤ تو میں یقین نہیں کروں گا، سمجھے؟ نواز صاحب نے علیشا کو سینے سے لگاتے ہوئے سر جھٹکا۔ شایان، ویڈیو تو دکھاؤ ذرا انہیں۔ خزان نے سرد مسکان سے شایان کو مخاطب کیا۔ شایان سر ہلاتا موبائل میں ویڈیو پلے کرتا نواز صاحب کے سامنے لے آیا۔ نواز صاحب نے بے تاثر نگاہ ویڈیو پہ ڈالی۔ پیمان کی آنکھ سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ مہرز بھی شایان کے موبائل پہ چلتی ویڈیو دیکھنے لگا، جہاں وہ ٹیبل بیٹھی سامنے بیٹھے شاذل سے صاف آواز میں خزان کے قتل کا معاہدہ کر رہی تھی۔ ہاتھ شاذل کے ہاتھ میں تھا۔ علیشا نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خزان کو دیکھا۔ نواز صاحب نے بے تاثر نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو خزان کو خوف سے دیکھ رہی تھی، چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ سب باری باری ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ دو تین اور ویڈیو تھی جس پہ ایک جگہ وہ اور شاذل آپس میں سر جڑے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ خزان مسکرایا، پھر ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ علیشا کو پھر سے زمین بوس کر گیا تھا۔ سب ڈر گئے تھے خزان کے چہرے کو دیکھ کر، کیا غیظ و غضب والے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ آپ لوگ بیچ میں مت آئے، میرے ساتھ جو کیا میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن اس نے میری بیوی کو مارنا چاہا، تکلیف دی، یہ باس نہیں، کل پھر میری بیوی کو چوٹ پہنچائی۔ علیشا بی بی، آپ جہاں کھیل رہی ہیں نا، خزان بھی وہاں کا چیمپئن رہا ہے، تم جیسے کی فطرت میں خوب جانتا ہوں۔ وہ غصے سے پنکارا تھا۔ آمنہ نے روتی ہوئی پیمان کو ضبط سے سینے سے لگایا، ورنہ تو ان کا دل چاہ رہا تھا ان کی بیٹی کو نقصان پہنچانے والی کا منہ نوچ لے۔ مجھے معاف کر دو خزان، مجھے اس شخص نے تمہارے خلاف بھڑکایا تھا، ورنہ تم جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار۔ شٹ اپ، تمہاری نیچا خزان میر سے بہتر کون جانتا علیشا صاحبہ، میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ ایڈیٹ لڑکی، میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، مار بھی دیتا اگر تم اور آزاد نہ ہوتی تو۔ وہ پھنکارا تھا۔ باقی سب تو بدھ بن چکے تھے۔ مریم تو ساکت سی صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ رضا صاحب گھر پر نہیں تھے۔ ساجدہ بھی صوفے پہ بیٹھی ساکت نظر سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس نے انہیں کسی بہن بھائی کے آگے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی پولیس کی 7-8 اہلکار اندر آئے، ساتھ 2 لیڈی پولیس آفیسر تھی۔ بیٹا پلیز اسے معاف کر دو، ہم اسے لے جائیں گے، نواز نے جلدی سے پولیس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اریسٹ ہم۔ خزان نے سنجیدگی سے پولیس کو آرڈر دیا۔ خزان پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اس بیوی سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ علیشا جلدی سے اس کے پاس آتی مصنوعی لہجے میں بولی، علیشا بی بی، تم نے 2 بار میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اپنی سزا بھگتو پھر معاف کر دوں گا۔ خزان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ خزان بیٹا، ماما پلیز کوئی کچھ نہ بولے گا، آج ہم اسے معاف کر دیں گے، کل کو یہ پھر ایسے کام کرے گی، اس لیے اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ خزان نے آئلہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر سنجیدگی اور 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ باقی سب اس کے ہم نوا تھے سوائے نواز صاحب کے۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں، یہ خزان خبیث مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی دے کر وہ چلائی۔ پیمان نے تعصب سے اسے دیکھا، وہ تو اسے بہت اچھا سمجھی تھی، کل جب ہلکا سا کسی نے ٹچ کر اسے دھکا دیا تھا تو وہ سمجھی کہ شاید ہی اس کا وہم ہو، بھلا اسے کون دھکا دے گا۔ پیمان نے لب بھیج کر اپنے خزان کو دیکھا اور جو پولیس کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ پولیس شاذل افندی اور علیشا کو نواز کو لے گئی تھی، پیچھے پیچھے نواز صاحب بھی دوڑے تھے، جبکہ آئلہ ساجدہ کو پانی پلا رہی تھی۔ پیمان نے تعصب سے نے دیکھا، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کتنے بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ آپ معاف کر دینا اسے، آنٹی انکل کتنے پریشان ہیں، پیمان نے کمبل اڑتے ہوئے سے نرم لہجے میں کہا۔ وہ فائل چیک کرتا آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پیمان نور، مجھے آپ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑکی کے پاس آیا، باہر دیکھتا وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پیمان نے منہ بسیرا، پھر پاس پڑا نیم گرم دودھ کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ نیم گرم دودھ سے پسند تھا۔ آمنہ دودھ میں بادام، سبز الائچی، مونگ پھلی ڈال کر لائی تھی اور محبت سے اسے تاکید کر کے گئی تھی کہ دودھ کا گلاس فنش کرنا ہے۔ بہت مزے کا دودھ ہے، آپ پیتے تو اچھا لگتا آپ کو، لیکن میں نے جھوٹا کر دیا ہے، پیمان نے افسوس سے کہا۔ خزان اس کی طرف پلٹا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب بیٹھا۔ وہ اس کا دودھ والا گلاس پکڑ کر ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ پیمان نے حیرت سے اسے اپنا جھوٹا دودھ پیتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ پیمان نور، آپ مجھ سے الگ نہیں ہیں مائی ڈیئر، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہے۔ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ تو میم نے کر دی؟ ہاں کرنی ہی تھی، میرے جیسے تو پورے ورلڈ میں نہ ملے، منا نے فون میں سے تپایا۔
بالکل ٹھیک کہا، تمہارے جیسے واقعی میں نہیں ملے گا لنگور، اور کس خوش فہمی میں مت رہنا، شادی کے لیے حامی میں نے بھائی بھابھی کے کہنے پر بھری ہے، ورنہ تم کہاں اور مریم رضا کہاں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مریم نے ایک ادا سے بال چٹک کر اس کی بےعزتی کر دی، جس پر اس نے دانت پیسے۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر میم جی، کسی غلط فہمی میں مت رہو۔ منان نے فخر سے اپنی تعریف کی۔ ہاں مرتی ہوں گی، مریم نے جل کے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، منان کا کہکمہ اس بار بھی سنائی دیا تھا۔ یار جیلس تو نہ ہونا، میں تم سے شادی کروں گا، اس میں جلنے والی کیا بات ہے؟ منان نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے جھل بن کر فون ہی بند کر دیا۔ 2 3 دن بعد نواز صاحب اور ساجدہ بیگم لندن روانہ ہو گئے تھے۔ خزاں نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ اس کی خبر لیتا رہے گا، اور کیا کرتا، اسے اپنی پھپھو کا خیال تھا، لیکن اس کی سزا میں وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں تھا۔ شکریہ سر، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اب شکریہ لفظ مجھے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، شیان نے اس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے تکشر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ فائل پہ سائن کرتا مسکرایا۔ شیان، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایلی سنس والی فائل اسٹڈی کرو، ریسیپشن کی بھی تیاری کرنی ہے، میں سوچ رہا تھا سارے پینڈنگ کام نپٹا لوں فنکشن سے پہلے۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتا اس کی بات کو اگنور کر گیا تھا۔ وہ سب آج شاپنگ پر آئے تھے، پیمان نور کے ریسیپشن کے لیے شاپنگ کرنے۔ یشی، پریم، پیمان نور، مہریس، آئلہ۔ بھابھی آپ لہنگا دیکھ لینا، یشی نے فراک دیکھتی پیمان سے کہا، کیونکہ اسے لہنگے بہت شوق تھا۔ ڈیئر آپ لے لو لہنگا، مجھ سے کیری نہیں ہوتا نا لہنگا، پیمان نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ مریم تو اپنی شاپنگ میں الجھی ہوئی تھی، وہ سب شاپنگ کر کے فوڈ کارنر میں بیٹھے پیزا کھا رہی تھی۔ جب پیزا کھاتی پیمان کو زور سے ابکائی آئی، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر واش روم کی جانب دوڑی۔ سب نے پریشانی سے پیمان نور کو دیکھا۔ بیٹا جاؤ دیکھو جا کر، عالیہ نے پریشانی سے مہریز سے کہا، جو ساری رات اس کے پیچھے کیا تھا۔ مہریز نے سامنے سے آتی پیمان کو فکر مندی سے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ مہریز نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ تب تک یشی اور مریم بھی آ چکی تھی۔ اس کے پاس عائلہ کے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہیں بیٹھی فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان ہو، بس آج سارا دن گھومتے رہنا تو بس اس لیے جی خراب ہونے لگا ہے۔ پیمان نے مسکرا کر سب کو تسلی دی۔ پیمان کے بتانے پر وہ سب شکر کا سانس لیتے گھر کو لوٹ آئے۔ یشی نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو ناک منہ چڑھائے سبزی کھا رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے تم کب اچھے لگے؟ اس کی بات پر ٹٹکا۔ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے جھڑکا تھا، مجھے تب احساس ہوا تھا کہ میں کتنا غلط کر چکی ہوں اپنی نادانی میں تمہارے ساتھ۔ میں شرمندگی میں تمہیں کال تک نہ کر چکی، لیکن جب میں نے تم سے ملنے کا ارادہ کیا تبھی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، جس کا مجھے بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ پھر حالات بدلتے گئے، ایک دن پھر قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں حیران تھی قسمت کے اس اتفاق پر، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا میری قسمت میں یہی چھوٹی آنکھوں والا، میرا مطلب ہے پیاری آنکھوں والا لکھا تھا، جس کا دل میں اپنی نادانی میں توڑ چکی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے سے خود سے آگاہ کر گئی۔ مہریز کا نوالا راستے میں رکا رہ گیا، وہ اسے دیکھے گیا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک کان کو انگلیوں سے پکڑتی ہلکی سی مسکان سے بولی۔ مہریز نوالا رکھتا مسکرایا۔ ناراض تھا تم سے، لیکن جب سے تم میرے سامنے ہو میں اپنی ساری ناراضگی بھول گیا ہوں، اگر تم سے نفرت کرتا نہ تو کبھی تم سے نکاح نہ کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ ہلکی مسکان سے بولا۔ وہ دونوں سامنے سے آتے خزان کو دیکھا، وہ جلدی سے وہاں سے باری باری بھاگے تھے۔ وہ ان کی حرکت پر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ، پیمان کو ایک بار چیک اپ کراؤ، مجھے لگتا ہے پیمان کی طرف سے خوشخبری ہے۔ عائلہ نے اسے کپڑے دکھاتے ہوئے ہلکی مسکان سے اس سے کہا۔ خوشخبری؟ آپا کیسی خوشخبری؟ آمنہ حیرت سے بول پن سے بولی۔ ارے بدھو، مجھے لگتا ہے وہ پیگنٹ ہے، کیسی ڈاکٹر ہو تم؟ عائلہ نے تعصب سے کہا، جس پر آمنہ حیرت زدہ رہ گئی۔